اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأى احدكم من اخیہ ما یعجبہ فلیدعو لہ بالبرکہ، کہ جب تم اپنے بھائی کو دیکھو جو تمہیں بھا جائے کوئی چیز تو تم برکت کی اس کو دعا دیا کرو۔ تو پھر فرماتے ہیں فإن العین حق، کیونکہ نظر لگنا برحق ہے۔ برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب کبھی چیز آپ دیکھو جو آپ کو بھلی لگے تو دیکھ کے واہ واہ کرنا کافی نہیں ہے، کیونکہ نظر لگ سکتی ہے۔ تو نظر کے توڑ کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ برکت کی دعا دو، بارک اللہ کہو، کیونکہ جب نظر لگ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت میں جو زیادہ اموات ہوں گی، تقدیر کے بعد سب سے زیادہ اموات نظر کی وجہ سے ہونے والی ہیں۔ تو نظر کی وجہ سے انسان خبر تک بھی پہنچ جا سکتا ہے، اس لیے نظر سے بچانا ہے اپنے بھائی کو، اس لیے آپ کو چاہیے کہ بارک اللہ کہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ایک واقعہ بیان کیا گیا، عامر بن ربیعہ جو ہے گزر رہے تھے سہل بن حنیف کے گھر سے۔ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ پانی نہ رہے تھے، غسل فرما رہے تھے۔ جب عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی نظر ان پر پڑی، ان کے بدن پر، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا بدن میں نے نہیں دیکھا، کسی عورت کا بھی ایسا بدن نہیں۔ تو ہوا یہ کہ وہ غشی کھا کر وہیں پر گر گئے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ۔ لوگوں نے ان کو اٹھایا اور اللہ کے رسول کے پاس لے گئے اور کہا اللہ کے رسول ان کے بارے میں ذرا دیکھیے کیا ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے انہیں نظر لگ گئی ہے، تمہیں کس پر شک ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ عامر بن ربیعہ۔ تو اللہ کے رسول ان کو بلائے اور سمجھایا کہ جب تم دیکھو اپنے بھائی کی کوئی چیز جو تمہیں بھا جائے تو تم فلیدعو لہ بالبرکہ، تمہیں چاہیے کہ برکت کی دعا دو، بارک اللہ، تبارک اللہ کے الفاظ کہا کرو، کیونکہ نظر لگ جا سکتی ہے، انتقال ہو جا سکتا ہے، تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام ان کو غسل کرنے کا کہے، ان کے ہاتھ، پیر، چہرہ وغیرہ اور تہبند کے اندر کا حصہ دھونے کا حکم دیا، پھر اس پانی کو سہل بن حنیف کے پیچھے بہا دیا تو وہ شفایاب ہو گئے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ برکت کی دعا دینا کتنا ضروری ہے، ورنہ غش کھا کر وہیں پر وہ صحابی گر گئے تھے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی کوئی چیز اگر تمہیں پسند آتی ہے تو اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ حدیث میں قرآن میں بیان کیا گیا وَإِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ جب کسی کا گھر کچھ پسند آتا ہے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 کلمات بیان کیے گئے ہیں، ایک تو ہے بارک اللہ اور تبارک اللہ اور ماشاء اللہ۔ اسی طرح جب کسی کا گھر پسند آ جاتا ہے، چیز پسند آ جاتی ہے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ انسان خود پسند آتا ہے اس وقت جو ہے ماشاء اللہ اور بارک اللہ کہنا چاہیے۔ چیز پسند آنے پر الگ اور انسان پسند آنے پر الگ کلمات کہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو یہ اس کا اہتمام ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ خالی واہ واہ کرنے سے ہوگا کیا؟ آگے والے کو نظر لگ سکتی ہے، اس کا برا ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آگے والے کی حفاظت کریں، کیونکہ صحیح مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان کی حفاظت کرتا ہو۔ تو ہمیں اپنی نظر نہیں لگانا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ تو ہمیں برکت کی دعا ضرور کرنی چاہیے۔ ہم توفیق طلب کرتے ہیں رب العالمین سے کہ ہمیں یہ کام کرنے کی، ماشاءاللہ، بارک اللہ، تبارک اللہ کہنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔